ہم ذرا اپنے شہر کے کچھ مسائل بات کریں گے اس امید کے ساتھ کہ حل ہوں گے، جلد حل ہوں گے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات ابھی بھی ہو رہے ہیں، ہیوی ٹریفک سے جو ہوتے ہیں، خاص طور پر ڈمپرز کے ذریعے شہریوں کی ہلاکت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہفتے کو نیشنل ہائی وے لطیف ٹاؤن پر ہونے والے ایک حادثے میں رکشا ڈرائیور جہاں بحق ہوا، 6 افراد زخمی ہوئے۔ ڈمپر کی ٹکر سے ہائی اسپین مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے پھر یہ ڈمپر والے احتجاج کرتے ہیں، پھر یہ روڈیں بلاک کرتے ہیں، پھر یہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم نہ کوئی سامان پہنچائیں گے، بات یہ ہے کہ وہ سارے کیمرے، وہ سارے ای چلان وغیرہ why have they not been able to deter یہ ڈمپر جن چیز کے لیے اسینشلی تو ان چیزوں کے لیے ہی لگا ہوگا، تو آپ ان کو کیوں نہیں ٹریک کر پا رہے؟ یہ سوال ہے نا کہ ان کی انٹری ایگزٹ کیوں ہو رہا ہے شہر سے، واٹس گوئنگ آن اوور دیئر؟ تو اس پہ ہم نے ذرا بات کرنی ہے اور ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں، he'll tell us۔ اچھا جی، 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو گیا ہے، ای چالان بھی جاری ہوا، حادثے کا مقدمہ درج کر کے ڈمپر کے مالک شیرزاد۔ اچھا ہما، we also need to understand that you cannot control people and vehicle on roads. You can create a system جہاں پہ جس کو ابھی ٹریننگ نہیں ہے یا احساس نہیں ہے، یا اگر وہ انڈر دا انفلوئنس آف اینی سبسٹنس ہے یا کچھ بھی ہے، مطلب ہے کہ ہمیں ذرا ٹائم دینا ہے اس سسٹم کو کریٹ ہونے میں۔ ہم یہ دنیا میں کہیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ حادثات ایلیمنیٹ ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے، حادثہ ہوگا، لیکن حادثے کو کم کرنے کے لیے سسٹم بنانا پڑے گا، اور ظاہر ہے وہ سسٹم صحیح سے بنا کے امپلیمنٹ بھی کرنا پڑے۔ کاشف، کیا حال ہے آپ کا؟ پلیز اس سسٹم کے حوالے سے بتائیے گا کہ وہ سسٹم کیا کام کر رہا ہے۔ یہ جو پہلے تو یہ بتائیے نا، بغیر ٹریکر کے ڈمپر، ٹریلر، کنٹینر کیا ہے، اور یہ جو پانی جس میں آتا ہے ہمارے گھر، واٹر ٹینکر لانا منع ہے۔ اس پہ لگا ہوا تھا وہ ڈیش کیم، اس کا فٹنس سرٹیفکیٹ تھا، اس میں ٹریکر تھا؟ بالکل نہیں تھا عبداللہ ہما۔ جو رزاق آباد میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں رکشہ ڈرائیور کو جو ہے وہ ٹکر لگی، اور اس کے بعد رکشہ ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، اور اس میں 2 سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ اس واقعے کے اوپر ہی جو ہے وہ پہلا ای چلان جو سب سے بڑی قیمت کا ہوا، 1 لاکھ روپے کا ہوا۔ ہم نے پہلے بھی اس چیز پہ ڈسکس کیا کہ آیا یہ ای چلان بڑی گاڑیوں کے کیسے ہوں گے، تو اس کے لیے ٹریفک پولیس کے پاس یہ پلان تھا کہ جو ٹریکر ہیں وہ لگے ہونے چاہیے، ڈیش کیم مطلب فرنٹ کیمرہ گاڑی کے اوپر، اور بیک کیمرہ جو ہے وہ لگا ہونا چاہیے۔ اس میں ایک کنفیوژن یہ ہے کہ جو ڈمپر ایسوسی ایشن ہے یا پھر بڑی گاڑیوں کے جو بھی ڈرائیور ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ٹریکر اپنی مدد آپ کے تحت لگائیں گے تو وہ اس کا ایکسس جو ہے وہ ٹریفک پولیس کو کیوں دیں، اور وہ نہیں دیں گے اس حوالے سے۔ تو اس پہ وہ اپنی مدد کے لیے لگا رہے ہیں، وہ کیوں اپنے آپ کو پکڑوائیں گے؟ بالکل، اور ٹریفک پولیس کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ آپ خود جو ہے وہ ٹریکر لگائیں گاڑی پر، اور لگانے کے بعد اس کا ایکسس جو ہے وہ ٹریفک پولیس کو دیا۔ تو اس پہ بڑی کنفیوژن ہے، اور اسی پر جو ہے وہ سب سے بڑی جو جرمانہ ہے وہ رکھا گیا ہے، اور 1 لاکھ کا جو پہلا چلان ہے وہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے پہلے بھی جیسے کہ اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو گاڑیاں بڑی ہیں ان کے یا تو جو ڈرائیور ہیں وہ یہاں کے مقامی نہیں ہیں، اور ان کے جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ بھی اس صوبے کے نہیں ہیں۔ پھر جو گاڑیاں بڑی ہیں ان کے جو رجسٹریشن نمبر ہے وہ یہاں کے نہیں ہیں۔ زیادہ تر گاڑیاں جو ہے وہ بلوچستان کی ہیں، جو ہیوی گاڑیاں، اور وہ کراچی جو ہے وہ آتی ہیں اور یہاں سے پھر جاتی بھی ہیں، یا پھر کراچی کے اندر ہی کام کر رہی ہیں۔ تو ان گاڑیوں کے بھی چلان نہیں ہو سکتے۔ اس کا بیسک ریزن یہ کہ 27 اکتوبر کو یہ تمام تر ای چلان کا سسٹم شروع ہوا ہے، اور جس کی بعد سے لے کے اب تک اتنا بڑا ڈیٹا جو ہے وہ مرتب نہیں کیا گیا ہے۔ دوسرے صوبوں کا ڈیٹا جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، اس کو ایک میکینزم کے تحت جو ہے وہ پورا پراپر بنایا جائے گا، اس کے بعد آپ کسی بھی دوسرے صوبے کی گاڑی کو چلان کر سکتے ہیں۔ تو ان کو روکنے کے لیے اگر آپ ای چلان نہیں کر سکتے تو ان کو تو پولیس والے روک سکتے ہیں نا؟ یہ ظاہر ہے ان کی ڈیوٹی ختم کی گئی جہاں جہاں ای چالان کا سسٹم نافذ ہو گیا، لیکن اس میں ایسے روٹ بھی آتے ہیں جہاں سسٹم نافذ ہے، جہاں سے اس ہیوی ٹریفک نے گزرنا ہوتا ہے۔ تو کیا پولیس اہلکار ابھی اپنی ان علاقوں میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں؟ نہیں عبداللہ، بالکل جو ٹریفک پولیس کے اہلکار ہیں ان کی مین پاور کو بالکل چلان کے لیے یا وائلیشن کے لیے ہٹا دیا گیا ہے۔ صرف ان کا یہ کام ہے کہ ٹریفک کو کنٹرول کیا جائے۔ آئی جی سائنس کی جانب سے کلیئر ڈائریکشن دے دی گئی ہے۔ یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ جو ان کے ٹائم مختص کیا گیا تھا اس ای چلان سے پہلے، جو کافی ٹائم سے یہ چل رہا تھا، وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے، اور یہ کسی بھی وقت آپ کو سڑک پر نظر آتے ہیں۔ ان کی سپیڈ لمٹ رکھی گئی ہے 30، اور 30 سے اوپر ڈمپرز کی سپیڈ لمٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ جب بھی سڑک پر دیکھیں گے ان کو تو ان کی سپیڈ اس سے زیادہ ہوگی، کیونکہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ کاشف، یہ جو چونکہ ہم نے اب یہ ڈیٹرمن کر ہی لیا ہے کہ زیادہ تر یہ جو ہوتے ہیں دے آر رجسٹرڈ ان بلوچستان،
تو انٹری ایگزٹ پوائنٹس پہ جہاں کیمرے بھی بتایا گیا ہے کہ لگائے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مینڈیٹری کریں گے کہ نمبر پلیٹس جو ہیں وہ ریڈیبل نمبر پلیٹس ہوں. اس پہ کوئی پریشر نہیں ہے کہ یو کین ناٹ انٹر دا سٹی اگر آپ کا نمبر پلیٹ ہی ریڈیبل نہیں ہوگا؟ مطلب بڑی بیسک سی چیز جو کچھ مہینے پہلے ہم نے بڑی کتنا مشکل ہے ان کو روک کے کہنا کہ جی آپ کام نہیں کر سکتے، آپ یہ پری ریکویزٹ پورا کر اور یہ اتنا بڑا پری ریکویزٹ یہ بس کر لو. کس بات سے ڈر رہے ہیں اور پھر کیوں نہیں ان کو پکڑا جا رہا اسی بات پہ کہ آپ انٹر ہی نہیں کر سکتے جب تک یہ نہ ہو؟ دیکھیں ای چلان کے لیے جو سیف سٹی کے کیمرے ہیں وہ تو ابھی لگائے گئے، لیکن جو شہر کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ ہیں وہاں S4 کا منصوبہ پہلے سے لگایا گیا اور وہاں اس طرح کے کیمرے لگائے گئے. لیکن سچویشن یہ ہے کہ وہاں سے جب کوئی گاڑی انٹر ہوتی ہے تو اس کے پاس بھی اس کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی S4 کے جو کیمراز ہیں یا پھر سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کیا گیا تو اس کا بھی ڈیٹا ان سے مینج نہیں ہو رہا. وہاں سے بھی جو ڈیٹا ہے وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ گاڑیاں شہر کے اندر داخل ہوتی ہیں. ڈیٹے کے مطابق یہ بھی بتایا گیا کہ 40,000 کے قریب روزانہ کی بنیاد پہ ہیوی گاڑیاں شہر کے اندر داخل بھی ہوتی ہیں اور شہر سے باہر بھی نکلتی ہیں. تو ان گاڑیوں کو بھی نہیں روکا جا رہا ہے، ایون دو کہ جو واٹر ٹینکر ہیں یا پھر ڈمپرز ہیں یا پھر ٹریلر ہیں جو شہر کے اندر ہی کام کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی ڈیٹا ٹریفک پولیس کے پاس اب تک نہیں ہے. اور ٹریفک پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ڈیٹا بینک بنایا جا رہا ہے اور دوسرے صوبوں سے دیا جا رہا ہے. یہ 52,000 چالان اس دن ہماری بات ہوئی تھی نا، 48 ہم بتا رہے تھے، آپ نے کہا تھا 52 ہو گئے ہیں اب تک. 52,000 آلموسٹ 48,000 سے زائد چالان ہوئے ہیں. اس میں کتنے کار والوں کو ہوئے ہیں، کتنے موٹر سائیکل والے کو ہوئے ہیں، کتنے چنچی رکشوں والوں کو ہوئے ہیں، رکشوں والوں کو ہوئے ہیں، بسوں کو ہوئے ہیں، ڈمپرز کے بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے چالان؟ کوئی یہ آ گئی ہے ڈویژن ہمارے پاس؟ بالکل ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے اور اب تک جو چالان ہوئے ہیں وہ 63,000 کے قریب ہو چکے ہیں. ان 63,000 میں سے بیشتر جو لوگ ہیں ان کی جانب سے شکایات بھی درج کروائی گئی ہیں، جبکہ سب سے زیادہ آپ نے چالان پوچھا تو سیٹ بیلٹ نہ پہننے کے چالان جو ہیں اس حوالے سے بتایا گیا کہ 18,000 کے قریب یہ چالان ہوئے ہیں، جبکہ 16,000 سے زائد چالان جو ہیں وہ ہیلمٹ نہ پہننے پر ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ چالان ہو بھی انہی پر رہے ہیں کہ اسی طرح کے چالان ہیں جس میں سیٹ بیلٹ نہ پہنا گیا ہو یا پھر ہیلمٹ نہ پہنا گیا ہو. اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر آ رہا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رانگ وے کا استعمال یا جو سگنل کی ریڈ لائن بنائی گئی ہے اس سے باہر نکل کے گاڑی کو لے کر جانا، تو اس حوالے سے بھی چالان جو ہے وہ یہ 63,000 کا جو فگر آپ دے رہے ہیں مطلب یہ 63,000 ڈیفرنٹ چالان ہوں گے اور ان میں سے کسی کے 2-3 بار چالان بھی ہوئے ہوں گے، مطلب ریپیٹ اوفینڈرز یا دوبارہ سے وائلیشنز ہو رہی ہیں، ایک ہی بندے پہ بہت سے چالان آ گئے ہیں، ایسا بھی کچھ چل رہا ہوگا؟ بالکل ایسا بھی ہوا ہے، اور جس شخص کا دوبارہ چالان آیا ہے اس کا جو پہلا چالان جو اس نے معاف کروایا ہے وہ دوبارہ لگ کر آیا ہے. اب تک جو اچھی بات ہے، مطلب یہ ٹینشن والی بات ہے. نہیں ٹینشن والی بات نہیں ہے، یہ تو ڈٹائی سے روکنے والی بات ہے کہ جی ہم کینسل کرا لیں گے اس لیے کرتے جاؤ. نہیں جی، یہ اچھا کینسل کرائیں گے پہلے والا تو دوسرے میں پہلے والا لگ کے آئے گا. ویری نائس. جی کاشف کہہ اچھا ایس ایم ایس آتا ہے اس پہ اس رجسٹرڈ نمبر کے اگینسٹ جس کے نام ویہیکل رجسٹرڈ ہے، ایس ایم ایس تو نہیں آ رہا؟ ایس ایم ایس نہیں آ رہا، لیکن اس کی آڑ میں فیک ایس ایم ایس. جب یہ سسٹم شروع نہیں ہوا تھا تب تو میسیجز آ رہے تھے، اور لیکن اب جو ہے وہ اس قسم کا ایک لنک آ رہا ہے کہ اگر آپ وہ لنک اینڈرائڈ فون میں کھولتے ہیں تو وہ آپ کا اینڈرائڈ فون ہینگ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ آئی فون میں کھولتے ہیں تو وہ پھر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ بہت شکریہ کاشف. ختم ہو گیا، لیکن کاشف سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ اس طرح میں سے مطلب چالان کتنے دیے گئے ہیں؟ معاف تو کرا ہی رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے لوگ جو معاف کرا رہے ہیں، لیکن دیے کس نے؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ایس ایم ایس پہ آ جاتا ہے، تو میں نے تو ایس ایم ایس چیک نہیں، ایس ایم ایس نہیں آ رہا، فیک آ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آ رہے ہیں.